بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے کہ شعبان کے آخری دنوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطاب فرمایا اور ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظیمہ اور بابرکت مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض کیا اور اس کے راتوں کے قیام کو نفل عبادت بنایا۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہے، وہ ایسے ہے جیسے اس نے کسی اور مہینے میں فرض ادا کیا ہو، اور جب اس میں ایک فرض ادا کرے وہ ایسے ہے جیسے اس نے صرف فرض ادا کیا ہو۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ اس میں مومن کارڈز کا بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کو افطار کرائے، اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور جہنم سے آزادی ہے، اور اسے روزہ دار کے برابر اجر ملتا ہے، بغیر اس کے کہ روزہ دار کے اجر میں کوئی کمی ہو۔ اس مہینے کا پہلا حصہ رحمت، درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ جہنم سے آزادی ہے۔ جو اپنے غلامیات حد پر اس مہینے میں نرمی کرے، اللہ تعالیٰ سے بخش دیتا ہے اور جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ بساس مہینے میں 4 چیزوں کی اکثرت کرو۔ 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، اور 2 ایسی ہیں جن سے تم بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ وہ 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی کثرت اور استغفار، اور وہ 2 چیزیں جن سے تم بے نیاز نہیں ہو سکتے، اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرنا اور جہنم سے پناہ مانگنا۔ اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضرت سلمان فارسی روایت کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پساس مبارک مہینے کی قدر کرو، اس کے دنوں کو روزے سے اور راتوں کو قیام و تلاوت سے روشن کرو، اپنے دلوں کو کینہ، بغضاء اور حسد سے پاک کرو، اور اپنے ہاتھوں کو صدقہ و خیرات کے لیے کھلا رکھو۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے اخلاق کو سنوارتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے میزان کو بھاری فرما دے گا۔ جو اس مہینے میں صلح رحمی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر پنیر ہمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ ایسا مہینہ جس میں دعائیں قبول کی جاتی ہیں، آنسوؤں کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف خاص نظر رحمت فرماتا ہے، اور فرشتوں کے سامنے ان پر فخر فرماتا ہے۔ بس تم اپنے رب کے حضور سچے دل سے توبہ کرو، اپنے گناہوں پر ندامت اختیار کرو، اور اپنے اعمال کو اخلاص کے ساتھ سنوارو۔ جو شخص اس مہینے کو غفلت میں گزارتے وہ حقیقت میں محروم ہے، اور جو اس کی برکتوں کو پالے وہی کامیاب ہے۔ رمضان صبر، شکر، عبادت، تلاوت، دعا اور اظہار کا مہینہ ہے۔ اس میں دل نرم ہوتے ہیں، آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں، اور روحیں پاکیزگی حاصل کرتی ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو میں اس مکمل طویل حدیث کو خوبصورت اسلامی خطاطی